شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تو اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف سازش کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور خوابوں کی تعبیر کا علم تجھے سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے دادا جان ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر اس نے اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اس کا شان نزول کیوں نازل ہوئی، کس سوال کے جواب میں۔ اب یہاں پر ایک بات چل رہی تھی کہ یوسف علیٰ نبینا علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں جمعہ کی رات میں شب قدر میں خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے آسمان سے نیچے آئے اور سورج اور چاند نیچے آئے اور آ کر انہوں نے سجدہ کیا، رأیتہم لی ساجدین۔ تو یہ خواب جب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرو کہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ تو خواب کی بات چل رہی تھی کہ خواب 3 قسم پر ہوتے ہیں۔ ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جو نفسانی خواب ہوتا ہے، دن بھر میں انسان جو خواب دیکھتا ہے وہی رات میں دیکھتا ہے، جو کام کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، وہی رات میں دیکھتا ہے۔ بعض علماء نے کہا اس کا تعلق انسان کے کھانے پینے سے بھی ہے کہ انسان کا کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے تو دن کی جو چیزیں ہیں وہ رات میں اس کو نظر آتی ہے، یعنی بیداری کے ایام میں جو کام کرتا ہے وہی جب سوتا ہے تو وہی چیزیں اس کو نظر آتی ہے۔ دوسرا خواب جو شیطانی خواب تھا کہ ڈراؤنی، وہ اپنی لمبی لمبی پتلی پتلی سونڈ اپنے دونوں ناک کے دونوں سوراخ کے ذریعے سے دماغ تک پہنچاتا ہے، کبھی وہ خوشی کی باتیں دکھلا کر وہ انسان کو خوش کرتا ہے اور کبھی غمی کی بتلا کر وہ انسان کو ڈراتا ہے، گھبراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے۔ تو جب یہ خواب نظر آ جائے تو فوراً اٹھ کر پہلے تو اس طریقے سے کرنا ہے کہ دائیں طرف کہ بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں تھو کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو کیا کر، مجھے اس خواب کے شر سے میری حفاظت فرما، اور صبح اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب علماء اعظام فرماتے ہیں تیسرا جو خواب ہے جو رحمانی خواب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو اللہ کے سچے بندوں کو اللہ دکھلاتا ہے، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور اچھا خواب یہ فجر سے، مشکات اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، فجر سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے نظر آتا ہے۔ جو سچا خواب ہوتا ہے وہ فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے نظر آتا ہے، یہ اس کو سچا خواب کہا جائے گا۔ اب خواب یہ اب رات میں دیکھا جاتا ہے، جیسے ہی سوتے ہیں تو نظر آتا ہے تو وہ دن بھر کی کہانی ہوتی ہے، جو دن بھر کام کیا ہے وہی نظر آتا ہے۔ سچا خواب فجر کی اذان سے 1-2 گھنٹے پہلے جو نظر آ جائے اس کو سچا خواب کہا جاتا ہے۔ اب علماء اعظام فرماتے ہیں کہ سچا خواب، یہ خواب کوئی بھی ہو، اب برا خواب ہو تو کسی سے بیان ہی نہیں کرنا ہے
کسی سے بیان نہیں کرنا ہے۔ صبح اٹھ کر کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اس خواب کے شر سے میری حفاظت فرما۔ اب اچھا خواب دیکھا ہے تو اچھا خواب بھی کسی مخلص وفادار دیندار دوست سے کہنا چاہیے یا عالم بزرگ سے کہنا چاہیے۔ اب حدیث میں ہے خواب لٹکا ہوا رہتا ہے، خواب کی تعبیر ایسی، صحیح حدیث میں ہے خواب کی تعبیر ایسی لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ اب آپ نے خواب دیکھا، کسی کے سامنے بیان کیا، اب اس نے ڈائریکٹ الٹی سلٹی کوئی اور بات آپ کے سامنے بیان کی، اب اس نے جیسے بیان کیا ویسے ہی ہو کر رہے گا۔ خواب کا معاملہ ایسا ہے، اس نے جو بات کہی ویسا ہی ہوگا، اس لیے کہا 2 لوگوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہنا چاہیے۔ ایک تو عالم بزرگ ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، دین کا علم اس کے پاس رہنا چاہیے، یا تو ایسا مخلص وفادار دیندار دوست ہو جو خراب باتوں کو بھی اچھے انداز میں پیش کرے، ایسے دوستوں کو بتلانا چاہیے، ورنہ کسی اور کو بتلایا اور اس نے جیسی تعبیر دی ویسے ہی ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اب امام المعبرین، اب تعبیر کے سلسلے میں ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، ان سے بڑا کوئی معبر نہیں گزرا ہے، یعنی تعبیر بتلانے والا تاریخ میں ان سے بڑا کوئی نہیں گزرا ہے۔ بہت بڑے تعبیر بتلانے والے، ابن سیرین ان کا نام تھا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھو میں آپ کو بتلاتا ہوں اب خواب کیسا ہوتا ہے۔ کبھی اچھا خواب ہوتا ہے تعبیر اس کی بری ہوتی ہے، کبھی برا خواب ہوتا ہے تعبیر کبھی اس کی اچھی ہوتی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، میرے پاس بھی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، عربی میں کتاب ہے، کوئی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس کو۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آنے کے بعد اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ چارپائی کے نیچے، رات میں نے خواب دیکھا کہ چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، چارپائی کے نیچے میرے۔ تو حضرت نے کہا جاؤ نیچے تمہارے سونا چاندی نکلے گا۔ وہ گیا اور جا کر اس نے کھودا اس زمین کو، تو اس کے اندر سے سونا چاندی نکلا اس کے لیے۔ پھر 6 مہینے کے بعد یا 4-5 مہینے کے بعد ایک آدمی آیا، کہا حضرت میں نے خواب دیکھا چارپائی کے نیچے سے آگ لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت نے کہا جلدی سے گھر والوں کو باہر نکال دو، جتنے گھر میں لوگ ہیں ان کو باہر نکال دو، گھر میں آگ لگنے والی ہے۔ تو اس نے گیا گھر میں سے سب کو نکال دیا باہر، بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو، چند منٹ میں گھر میں آگ لگ گئی۔ اب سامنے بیٹھنے والے لوگ حیران، شاگرد جو تھے انہوں نے کہا حضرت ایک ہی خواب 4-5 مہینے پہلے ایک شخص دیکھتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ تیرے چارپائی کے نیچے سونا چاندی اور بڑی معدنیات نکلے گی، اور وہی خواب 4 مہینے کے بعد دوسرا آدمی دیکھتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ تیرا گھر جل جائے گا اور جلدی سے نکال دے۔ اس طریقے سے کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، پہلا آدمی جو آیا تھا وہ سردی کے ایام میں آیا تھا۔ دیکھو تعبیر کیسی دینے پڑتی ہے۔ اور حضرت کیا فرماتے، پہلا آدمی جو خواب دیکھ کر آیا تھا کہ میں نے خواب میں چارپائی کے نیچے آگ دیکھی، وہ سردی کا موسم تھا۔ سردی کے موسم میں آگ یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ مفید ہے۔ سردی کے موسم میں آگ انسان کے لیے مفید ہے، اور انسان اس کی چاہت رکھتا ہے کہ کوئی گرمی کی چیز مجھے مل جائے تاکہ میں اس سے گرمی حاصل کروں۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ نیچے اس کے سونا چاندی ہوگا، اور کہا دوسرا آدمی جب آیا خواب دیکھا اس نے گرمی کے ایام میں۔ اب گرمی کے ایام میں انسان آگ سے بھاگنا چاہتا ہے، آگ سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اب اس نے آگ دیکھا تو میں نے اس سے تعبیر پکڑی کہ اس کے گھر میں آگ لگنے والی ہے، تو میں نے کہا تیرے گھر میں آگ لگے گی، جلدی سے گھر والوں کو نکال دے۔ اب تعبیر دیکھو خواب کیا دیکھ رہا ہے، اسی لیے اس کی کڑی سے کڑی ملانا پڑتی ہے کہ کون سے موسم میں آدمی کون سا ہے، حالت کون سی ہے، مالدار ہے کہ غریب ہے، تب جا کے اس کی تعبیر دینا پڑتی ہے۔ الٹی سلٹی کیسی بھی تعبیر اگر کوئی دے گا تو جیسا بولا ویسا ہی ہو جائے گا۔ اب ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، ان کو ایک خواب آیا۔ خواب یہ آیا کہ وہ خانہ کعبہ کے اوپر کھڑی ہے اور پوری برہنہ ہے، یعنی کپڑے بدن پر نہیں ہے، اور انسان اور چرین پرین سب لوگ ان کے بدن سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ خواب کس نے دیکھا؟ زبیدہ خاتون نے، ہارون رشید کی بیوی۔ اب انہوں نے خواب دیکھا، ابن سیرین اس وقت زندہ تھے جو تعبیر دینے والے ہیں، وہ تو بڑی نیک خاتون تھی، وہ تو ڈر گئی۔ اس نے اپنے ایک باندی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، وہ بڑے عالم صاحب ابن سیرین ہیں، ان سے پوچھو ایسا ایسا خواب، میرا نام مت لینا،
کہا کہ اتنا خطرناک خواب ہے اور میرا نام بتلائیں گے تو میری بے عزتی ہو جائے گی، میں تو بادشاہ کی بیوی ہوں، اس طریقے سے رانی ہوں، میرا نام تو نے یہ کہنا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ ابن سیرین کے پاس پہنچی، پردے کے پیچھے سے کہا ایسے خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ یعنی کعبے کے اوپر میں کھڑی ہوں اور میرا پورا بدن کھلا ہوا ہے اور چرند پرند اور انسان وغیرہ مجھ سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ابن سیرین نے تم نے خواب نہیں دیکھا ہے؟ ابن سیرین نے کہا تم نے خواب نہیں دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے دیکھا ہے۔ کہا تم نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ کہا سچ سچ بتاؤ خدا کی قسم کھا کر کس نے دیکھا ہے؟ تو کہا میں آتی ہوں۔ تو وہ واپس چلی گئی اور اس نے کہا وہ تو ایسا کہہ رہے کہ تو نے خواب نہیں دیکھا ہے، اب مجھے تو خدا کی قسم دے کر بات کہی ہے، اب میں کیا کروں؟ کہا جا کر کہو کہ میں نے دیکھا ہے۔ تو وہ گئی واپس اور اس نے ابن سیرین سے کہا کہ یہ خواب بادشاہ کی بیوی رانی صاحبہ زبیدہ نے دیکھا ہے۔ کہا ہاں اسی وجہ سے میں تجھ سے کہہ رہا تھا کہ تو نے خواب نہیں دیکھا، تو تو باندھی ہے۔ یہ خواب کی تعبیر یہ ہے وہ جو زبیدہ خاتون ہے اللہ اس سے ایک ایسا کام لینے والا ہے جس سے عرب و عجم کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، چرند پرند سب فائدہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ پر برہنہ کھڑی ہوئی ہے، کپڑے نہیں اور چرند پرند انسان سب فائدہ اٹھا رہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ زبیدہ خاتون سے اللہ ایسا کام لے گا کہ جس سے عرب عجم چرند پرند سب لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ اس کے بعد زبیدہ خاتون نے ایک نہر بنائی۔ کہاں تک؟ کہاں سے؟ بغداد سے لے کر عرفات مکہ تک ایک نہر بنائی، اور اللہ نے یہ کر گنہگار کو ہم نے بھی دیکھی ہے وہ نہر، آج کل تو پانی نہیں آتا ہے، لیکن اس زمانے میں اس نے بغداد سے وہ دریائے دجلہ اور عرفات سے پورا پانی مکہ تک پہنچایا۔ تو اس پانی سے جتنے حاجی عرب عجم سے پہنچے سب نے فائدہ اٹھایا، چرند پرند نے بھی فائدہ اٹھایا۔ یہ خواب کی تعبیر تھی۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے یہ خواب کی تعبیر دی۔ خواب کیسا تھا؟ کتنا ڈراؤنا تھا، لیکن تعبیر کتنی اچھی تھی۔ اس لیے خواب کیسا ہوتا ہے، تعبیر کیسی ہوتی، کڑی سے کڑی ملانا پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کا ایک خواب ہے، میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے خواب دیکھا، ان کی ذوالفقار نامی تلوار آج بھی استنبول کے میوزیم میں ہے، ذوالفقار تلوار ٹوٹ گئی خواب میں، اور کچھ گائے وہ کٹ رہی ہے خواب میں دیکھا۔ فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صحابہ کو پوچھتے تھے کس نے خواب دیکھا، یہ اللہ کے رسول کا معمول تھا۔ اب اس کی تعبیر یہ نکالی کہ چند دنوں میں غزوہ احد ہوا، اور احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دردناک شہید کر دیا گیا، اور دردناک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول نے تعبیر یہ لی، ذوالفقار تلوار ٹوٹی تو گویا حمزہ شہید ہو گئے، اور جو گائے میں نے کٹتے ہوئے دیکھی تو اس کے اندر 70 سے 72 صحابہ شہید ہو گئے، تو گائے کٹنے سے مراد صحابہ کا شہید ہونا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا۔ تو کبھی تعبیر خواب کیسا ہوتا ہے، تعبیر کیسی ہوتی ہے، اس لیے کسی کو بھی خواب بتلانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج کل عمومی مزاج یہ ہے کوئی بھی خواب دیکھتا ہے اور کسی سے بیان کرتا ہے، تو خواب دیکھنا، دودھ کا خواب دیکھے تو یہ اچھا خواب ہے۔ علماء کہتے ہیں علم کی تعبیر مراد ہے، شہد کی بھی علم سے تعبیر مراد ہے، لیکن کوئی سانپ دیکھے تو دشمن سے تعبیر مراد ہے۔ اب انسان پر کبھی کبھار جادو ہوتا ہے، تو میں یہ بھی آپ کے سامنے کہوں، سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ کالا سانپ کا ڈراؤنی شکلیں اور کالی شکلیں اور گھبراہٹ والی چیزیں، اگر ایسی کوئی چیز کالا سانپ وغیرہ شکلیں، سانپ کی شکلیں وغیرہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس آدمی پر جادو کا اثر ہے، ایسا بھی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ تو یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا، میں نے 11 ستارے دیکھے اور چاند اور سورج کو دیکھا جو میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، اور چاند اور سورج سے مراد ان کے امی ابو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک زمانہ آئے گا بیٹے، اللہ تجھے اتنا بڑا بنائے گا کہ یہ 11 بھائی تیرے سامنے نیچے ہوگے، امی ابو بھی نیچے ہوگے۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، نیچے جھک کر سلام کرنا جائز تھا۔ تو ایک زمانہ آئے گا کہ یہ 11 بھائی تجھے سلام ماریں گے، امی ابو بھی اس طریقے سے، یہ تعبیر اس کی، لیکن ایک زمانہ آئے گا، ابھی نہیں۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں شام میں خواب دیکھا تو صبح میں پورا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن
یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا یہاں پر کہ میں نے 11 ستارے کو اور چاند اور سورج کو دیکھا کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر پوری ہو گئی 40 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ بولو بھائی کتنے؟ 40 سال کے بعد خواب دیکھا۔ کب؟ بیچ میں حالات پر حالات، حالات پر حالات، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ان کے اوپر حالات بدلے، پھر وہاں پر یہ خواب کی تعبیر صحیح ہوئی۔ تو شام میں خواب دیکھا صبح میں ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک کو خواب مت بتائیے، یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آگے انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تجھے بڑا بنائے گا، اللہ تجھے خواب کی تعبیر کا علم دے گا، تجھ پر نعمت کو مکمل کرے گا، جیسے کہ تیرے ابا ابراہیم اسحاق پر مکمل کی تھی۔ اللہ نے نعمت کو، یعنی ایک تو دنیا کی نعمت عطا کرے گا، یہ آیتوں میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ اللہ تجھے تعبیر کا بھی علم دے گا، یعنی خواب کی تعبیر تو بتلائے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی تجھے بڑا بنائے گا اور آخرت کے اعتبار سے بھی بڑا بنائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے بادشاہ بنائے گا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ نبوت تجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی علیم ہے، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب اس کے آگے بھائیوں کو، اب یہ بات جو یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ بھائیوں کو مت بتانا، اس لیے کہ بھائی سازش کریں گے، اس لیے کہ بھائی بھی جو تھے وہ پیغمبر کے بیٹے تھے، پیغمبر کے بیٹے تھے، ان کو بھی یہ خواب سمجھ میں آ گیا ہوتا کہ یہ ایک زمانے میں بڑا بننے والا ہے، ہم سب کو اس کے سامنے کیا کرنا پڑے گا، سجدہ کرنا پڑے گا، اس لیے وہ سازش کریں گے۔ اب حسد کی آگ ان کے اندر کیا شروع ہو گئی۔ حسد کی آگ کیسے شروع ہوئی؟ اب دیکھو، یوسف علیہ السلام کی جو والد تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی، اس کا نام تھا لیینہ۔ کیا نام تھا؟ بولیے، لیینہ بنت لیان۔ کیا نام تھا؟ لیینہ بنت لیان۔ اب یہ لیینہ سے تقریباً 10 بیٹے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ کتنے بیٹے ہو گئے؟ 10۔ کتنے بیٹے ہوئے؟ 10۔ اب یہ لیینہ کا انتقال ہوا، یہ پہلی بیوی کا۔ اب دوسری بیوی انہی کی بہن، لیینہ کی بہن، جس کا نام تھا راحل بنت لیان۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب پہلی بیوی کا انتقال ہوا تو انہی کی بہن راحل سے نکاح کیا، جن سے 2 بچے ہوئے، 2 لڑکے، ایک کا نام یوسف علیہ السلام، دوسرے کا نام بنیامین۔ یہ بنیامین تھوڑے بڑے، یوسف چھوٹے۔ اب کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام، اب یہ 2 چھوٹے بچے تھے، کون سے؟ یہ راحل سے جو پیدا ہوئے، اب یہ یوسف بھی چھوٹے، بنیامین بھی چھوٹے۔ اب یعقوب علیہ السلام اب چھوٹے بچے سے پیار کرتے تھے۔ اب چھوٹے بچوں کے اندر اللہ نے رونق رکھی ہے، محبت رکھی ہے، ان کے چہرے میں کشش رکھی ہے، ان سے محبت کرتے تھے، اور خصوصاً یوسف علیہ السلام کے چہرے میں تو نبوت کا نور تھا، ان کی پیشانی سے یہ بات جھلک رہی تھی کہ آگے چل کر یہ اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھانپ لیا تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ ایک تو چھوٹا تھا، یہ یوسف چھوٹے تھے، اور دوسرے بچے تھے، اور تیسرے یہ تھے کہ پورے دنیا کو اللہ نے جو نور دیا اور پورے دنیا کو اللہ نے جو حسن دیا، پوری دنیا کے مردوں کو اور عورتوں کو جتنا حسن دیا، اس کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے چہرے میں ڈال دیا تھا۔ صحیح حدیث میں کتنا؟ پوری دنیا کے مردوں عورتوں کو جتنا حسن ملا، اس کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کے چہرے میں ڈال دیا تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام محبت کرتے تھے، ہر وقت یوسف 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 یوسف، اس طریقے سے۔ تو اب بڑے بھائی، یہ تو پہلی بیوی کے جو بچے تھے 10، وہ بڑے ہو گئے، اب بڑے ہو گئے، کام دھندے کرنے لگے، ابا کی خدمت کرنے لگے، کام محنت کر کے لاتے، ابا کی مدد کرتے، سب کرتے۔ اب وہ یہ دیکھنے لگے کہ ابا کی محنت ہم کرتے ہیں، سب چیزیں ہم لا کر دیتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اور ابا تو ہر وقت یوسف 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 کرتے رہتے، ابا کی محبت ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، ابا ہماری طرف کم توجہ کرتے ہیں، ہر وقت یوسف 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 کرتے رہتے ہیں۔ وہ 10 بھائیوں کو اب یہاں سے جلنا شروع ہوا، ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑک گئی، اب وہ جھلس گئے اندر سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ساری چیزیں، یہ لاتے لے جاتے، محنت کرتے، ساری چیزیں کرتے، اور ہمارے ابا ہماری طرف کم توجہ دیتے، اور ادھر یوسف کو ان کو زیادہ دیکھتے، ہر وقت انہی کو کھلاتے، ہم سب کام کرتے، اور یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کام کرنے کے بجائے یعقوب علیہ السلام خود ان کا اپنے چھوٹے بچوں کو کھلاتے پلاتے دیکھتے۔ تو 10 بھائیوں کو جلن ہو گئی، حسد ہو گئی، تو 10 بھائیوں نے ایک میٹنگ بلائی۔
مشورہ بلایا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے دیکھو، قرآن اب یہاں سے دشمنی ان 10 بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی، 10 بھائیوں نے میٹنگ بلائی، کیا کرنا ہے؟ اب یوسف ہماری آنکھ میں چبھ رہا ہے، اب دیکھو ابا زیادہ اس کی طرف دیکھ رہے، ہماری طرف دیکھ رہے نہیں ہیں، ہماری طرف توجہ نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، کم توجہ کر رہے یعقوب علیہ السلام ہمارے ابا۔ اب زیادہ تر یوسف کے بارے میں 10 بھائی بیٹھے، کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرو۔ اب وہ یوسف کو بہت زیادہ دیکھ رہے، تو قرآن کیا کہتا ہے دیکھیے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا، ہمارے ابا کے نزدیک، ابو کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم خدمت گزار جماعت کی شکل میں ہیں، اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہمارے ابو بڑی کھلم کھلا غلطی کر رہے ہیں۔ ابو غلطی کر رہے ہیں، کون کہہ رہے؟ وہ 10 بھائی۔ بچہ جب جوان ہوتا ہے، پیسے جیب میں آتے ہیں، کام دھندہ کرنے لگ جاتا ہے، تو ابا بوڑھے ہوتے ہیں، تو بچہ کہتا ہے اب میرا تجربہ، میری عقل، میری دانش مندی، میری ہوشیاری، سب کچھ ایسا کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے ابا کی باتیں اس کو پرانی لگنے لگتی ہے۔ ابا کچھ کہے تو کہتے ہیں پرانی باتیں ہیں، پرانی باتیں۔ جیب میں پیسے آئے نا، جیب میں پیسے آئے، تھوڑا عقل مندی آئی، تھوڑا تجربہ آیا، تو کہتا ہے پرانی باتیں ہیں، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہے۔ اب یہ بھی ایسی 10 بھائیوں کے ذہن میں آیا، ہمارے ابا تو کھلم کھلی غلطی کر رہے ہیں کہ 10 بھائیوں سے جیسی محبت کرنی ویسے نہیں، اور یوسف سے محبت کر رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ تو 10 بھائیوں نے ایسی میٹنگ بلائی، 10 بھائی بیٹھے، بولے تم رائے دو، تم رائے دو، کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ اقتلوا یوسف۔ ایک بھائی نے کہا مرڈر کرو یوسف کا، قتل کرو، اقتلوا یوسف۔ کہا تمہارا روڑا بن رہا ہے نا، باپ کے اور تمہارے درمیان محبت میں، شفقت میں، توجہ میں، تمہاری طرف اس کی وجہ سے توجہ نہیں، وہ روڑا بن رہا ہے، اور بیچ میں تمہارے اس کی وجہ سے محبت نہیں کر رہے۔ اقتلوا یوسف، ڈائریکٹ مارو اس کو، قتل کرو۔ او اطرحوہ ارضا یخل لکم۔ اب دوسرا کیا کہتے؟ نہیں، ارے قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، مرڈر کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، مرڈر اور قتل کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی یہاں بھی بہت بڑا پاپ ہے، قتل کرنا تو بہت بڑی چیز ہے، اس لیے قتل نہ کرو۔ او اطرحوہ ارضا یخل لکم، اس کو تھوڑا سا جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ علماء اعظام نے یہاں تشریح کی ہے، تھوڑا دور کے دیش میں چھوڑ کر آؤ اس کو، جنگل میں، ویرانے جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ وہ وہاں جائے گا تو وہ ہمارا ملک شام میں وہاں نہیں آئے گا، وہیں بھٹکتا رہے گا۔ اس وقت ریل گاڑی، اس وقت جو ہماری موٹر سائیکل وغیرہ تو کچھ ایسا تھا نہیں، وہیں دور دیش میں چھوڑ کر آؤ اس کو، اور وہیں بھٹکتا رہے گا، یا شام میں نہیں آئے گا۔ اب جب نہیں آئے گا تو ابو کے سامنے ہم ہی رہیں گے، اب لا محالہ ابو کی محبت ہمارے لیے ہو جائے گی، وجہ ابیکم، ابو کی محبت تمہارے لیے ہو جائے گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اب شیطان کیسی پٹی پڑھاتا ہے، اب یہ اتنا بڑا گناہ کریں گے، قتل کریں گے یا اس کو دور دیش میں چھوڑ کر آئیں گے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہوا نا۔ اب بھائی تو، اب بیٹے تو نبی کے تھے، اب ان کے ذہن میں بات آئی کہ اتنا بڑا گناہ ہو جائے گا، تو شیطان وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کاڑی کرتا ہے، پٹی پڑھاتا ہے، ارے بعد میں جا کے نیک بننا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ ابھی تو کر لو، ابھی تو مرڈر کرنا ہے کر لو، یا تو اس کو دوسرے دیش میں چھوڑ کر آؤ، جنگل میں چھوڑ کر آؤ، اگر تمہارے دل میں ڈرے گناہ ہو جائے گا، پاپ ہو جائے گا، بعد میں سچی پکی توبہ کرنا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں اللہ سے کہنا گناہ ہوا تھا، معاف کر دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو تو یہی بات ہوتی ہے کہ چلو ابھی جوانی ہے، کر لو گناہ، کیا کرنا ہے کر لو، دیکھیں گے بعد میں جب بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے جب دیکھیں گے۔ لیکن بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ انسان 100 روپے کی چیز خریدتا ہے تو پہلے گارنٹی دیکھتا ہے، گارنٹی نہیں تو وہ کہتا ہے وارنٹی تبھی دو، وارنٹی دیکھو۔ زندگی ایسی ہے، نو گارنٹی نو وارنٹی، کب آئے گی کچھ پتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں پر یہ سبق سکھلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ بعد میں شیطان یہ کہتا ہے کہ بعد میں جا کے تم نیک بننا، ابھی تو جو چاہے کر لو۔ ان میں سے ایک بڑا بھائی تھا، اس نے
ایک الگ مشورہ دیا، انشاءاللہ اس کو آئندہ کی گفتگو میں رکھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے چند مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ دلچسپ قصہ ہے، کہانی یوسف علیہ السلام کا بہت اچھا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں آئیں گی دشمنی کی لائن سے۔ اب آگے بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک چیز ہے جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ دانت سے خون نکلا، دانت سے خون نکلتا ہے کبھی کبھار روزے میں، خون نکلنے کے بعد وہ حلق کے نیچے چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن دانت سے خون نکلا، حلق کے نیچے نہیں گیا، باہر اس نے اس کو تھوکا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے دوست احباب کو پیش آتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، پسینہ یا آنسو کے دو ایک قطرے۔ اب یہاں کام کر رہے ہیں، کسی جگہ پر کام مزدوری ہے، کچھ کام کر رہے ہیں، یا تو رو رہا ہے اللہ کے سامنے، گڑ گڑا رہا ہے، اب دو قطرے یا ایک قطرے پسینے کے اگر منہ میں چلے جاوے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ، سر پر اب بہت گرمی ہے، دور سے چل کر آنا ہے، اب بہت زیادہ شدت کی گرمی ہے، اب اس نے رومال بھگایا، پورا رومال بھگایا، سر کے اوپر رکھا، اب سر کے اندر بھی مسامات اللہ نے رکھے ہیں، اس کے ذریعے سے اگر پانی سر میں جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان بار بار بھی نہاتا ہے اس لیے کہ وہ ٹھنڈک محسوس کرے تو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزے میں کوئی فساد نہیں آئے گا۔ تیسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے، یعنی احتلام کا مطلب سویا ہوا تھا، اب سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہوا تو اس کی بنیاد پر روزہ فاسد نہیں ہوگا کسی بھی۔ اب بہت سارے دوست احباب احتلام ہونے کی بنیاد پر کھانا پینا سب شروع کر دیتے، کہا کہ ایسا ہوا کر کے میں نے ایسا کیا، تو روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب چوتھا جو ہے، پانچواں جو مسئلہ ہے، تصور کی وجہ سے انزال ہوا۔ کبھی کبھار نوجوان حضرات بیٹھے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ مسئلہ ہے کر کے بیان کرنا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، تصور کی بنیاد پر ایک انسان کے خیال، تصور کی بنیاد پر انزال ہوا، تصور کی بنیاد پر بیداری کی حالت میں انزال ہوا، احتلام ہوا بیداری کی حالت میں، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ پورے سال میں جو رحمت آپ برساتے ہیں یہ پہلے عشرے کی رحمت سے برساتے ہیں، اے اللہ پوری رحمت آپ نے 10 دنوں میں رکھی ہے، رحمت کا عشرہ اس کو قرار دیا ہے، رحمت کے عشرے میں اے اللہ ہم تمام کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے، ہمارے گھر والوں کو ڈھانپ لیجئے، ہمارے اللہ بچوں کو ڈھانپ لیجئے، رشتہ داروں کو ڈھانپ لیجئے، اپنی رحمت میں لیجئے۔ اللہ رحمت میں لینے کے بعد کسی کا محتاج نہ بنائیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ تیرے یہ بندے قرآن کی نسبت پر آئے ہیں، قرآن کی نسبت پر بیٹھے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کا قصہ سن رہے ہیں، اللہ ان کو قبول فرما دیجئے، نسلوں کو قبول فرما دیجئے، مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ عافیت کے فیصلے فرمائیے، بزنس میں برکت عطا فرمائیے، تجارت میں برکت عطا فرمائیے، جو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں اے اللہ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خوب برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ قرآن کی نسبت پر حصہ لے رہے ہیں ان کے خاندان میں علماء حفاظ دعات پیدا فرمائیے، بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرمائیے، دور سے آ رہے ہیں ان کے آنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ان کے جان میں، مال میں خوب برکت عطا فرمائیے، اچانک کی موت سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ آخر تک اے اللہ یہ جو مجلس چل رہی ہے آخر رمضان تک اے اللہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیے، ایسے ہی استقامت کے ساتھ ہم تمام کو بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائیے، ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔